अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम अंसर रज़ा है। मैं अहमदिया मुस्लिम जमात में बतौर एक वाक़ई ज़िंदगी के काम कर रहा हूँ। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे जिब्रान साहब, जो जिनसे सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक पे वैसे व्हाट्सएप के ऊपर बात होती रही है हमारी। तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, उसके मतलब फिर जिब्रान साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो मुझसे इसके मतलब बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला कर लेते हैं। तो उस सिलसिले में आज ये छोटी सी काविश है हमारी। और जैसा कि हमारा आपस में तय हुआ है कि पहले 20 मिनट में जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख लूँगा, और उसके बाद फिर जिब्रान साहब जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देंगे, और फिर हम 10-10 मिनट उसमें रिबटन में लगा लेंगे। तो मैं फिर जिब्रान साहब की इजाज़त से इसको शुरू करता हूँ, और उतनी देर में आपको म्यूट कर देता हूँ जिब्रान साहब, ठीक है? जिब्रान साहब बताइए, मैंने जो भी बात की आपने सुन ली है? जी मैंने सुन लिया। अच्छा, चलिए मैं आपको भी म्यूट कर रहा हूँ ताकि अगर कोई आपकी तरफ से शोर भी आए तो उसमें इंटरप्शन ना हो। जी श्योर। अच्छा, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि मैंने थोड़ी अर्सा पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी गवाही के 2 ज़माने अल्लाह ताला ने बताए हैं। एक जो है वो उस वक़्त था जब वो अपनी कौम के अंदर मौजूद थे, और एक वो जब वो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनसे बात करेगा, उस वक़्त वो उनके गवाह होंगे। तीसरा ज़माना नहीं है कोई। हमारे जो गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं, उनके नज़दीक चूँकि वो क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएँगे, तो फिर जब वो आएँगे और फिर वो लोगों को कहेंगे कि मैं इब्नुल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यहूदियों और ईसाइयों से कहेंगे, तो वो फिर तीसरा ज़माना हो जाएगा जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र नहीं किया। वो जो 2 ज़माने हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 53 है। आपको पता ही है कि हमारे पास एक नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कुरान करीम की हर सूरत की सिवाय उसके जो सूरह तौबा है उसके अलावा तमाम सूरतों की पहली आयत गिनते हैं। तो इसमें 53 नंबर है, आपके पास 52 होगी, यानी गैर अहमदी भाई जो हैं हमारे उनके पास 52 नंबर होगी। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुल कुफ्रा, जब ईसा ने उनसे यानी कि यहूदियों से कुफ़र महसूस किया, उनका इनकार का रुझान महसूस किया, तो काला मन अंसार इल्लल्लाह, कि मेरी अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन है? काल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के अंसार। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और तो गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं, हम फर्माबरदार हैं। तो ये यहूदियों ने ये हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि तुम गवाह रहना। और उसी दौर में जो गवाही है वो सूरह माइदा की आयत नंबर 118 में बयान की गई है। अगेन आपके पास 117 होगी। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि तुमने लोगों से कहा था कि तुम मुझे और मेरी माँ को खुदा बनाओ, तो वो कहेंगे मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा सिवाय इसके कि जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। अनिअब्दुल्लाह रब्बी व रब्बाकुम, और ये कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम, और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनमें था। तो ये पहला ज़माना है उनकी हयात का, जब वो अपने लोगों में बनफ़्स नफ़ीस मौजूद थे और उनको तबलीग कर रहे थे, उनको बता रहे थे। हवारियों ने भी कहा कि तुम गवाह रहना कि हम मुसलमान हो गए, फर्माबरदार हो गए। और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि मैंने उनको यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनमें था, मा दुमतु फीहिम। तो ये एक पहला ज़माना है उनकी जो है ज़िंदगी का।
दूसरा ज़माना अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 160 में, अगेन आपके पास 159 होगी, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़यामत यकूनु लहिम शहीदा, और वो क़यामत वाले दिन उन पर गवाह होगा। तो अब ये दूसरा ज़माना है जो क़यामत के दिन का ज़माना है, उस वक़्त वो गवाह होंगे। तो ये दो ज़माने हैं, एक जब वो उनमें थे वदुंतु फ़ीहिम, और एक वो जब यौमल क़यामत यकूनु लहिम शहीदा। तो मेरा इस्तदलाल इससे ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही के दो ज़माने हैं, एक अपनी कौम में पहले हवारियों के सामने, कौम के सामने, और दूसरा क़यामत के दिन। अगर वो तशरीफ़ लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर वो तीसरा ज़माना होगा, और तीसरे ज़माने की अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कोई ख़बर नहीं दी कि वो तीसरा ज़माना भी आएगा और उस वक़्त भी वो गवाह होंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके मुतालिक अब जबरान साहब जो भी, हमारा तो तय हुआ था कि 20-20 मिनट बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 20 मिनट तक हम उसको ड्रैग करें। जो भी हमारा गुफ्तगू का माहसल है वो हम बयान कर देते हैं, तो उसके बाद फिर लाजमी नहीं कि उसको खींचते रहें। तो मैंने ये बता दिया है, दोनों आयात आपके सामने रखनी है। अब जिब्रान साहब की बारी है कि वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे पेश करते हैं। मैं साथ साथ नोट करता रहूँगा जो आप बता रहे हैं। जी जिब्रान साहब। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़ी ज़ातिही व सिफ़ातिही वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल लज़ी ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, आपने मौका दिया ताकि हम अपना मौक़िफ़ भी रख सकें, और इससे ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि डिफरेंस कहाँ पर है, और लोगों को मौका मिलता है कि वो डिसाइड करें अपने हिसाब से इंशाअल्लाह। तो मैं अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नबियों की गवाही को जो डिस्कस किया है, या जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो असलन सिर्फ क़यामत के दिन की है। नंबर 1, सिर्फ क़यामत के दिन की है, क्योंकि क़यामत वो दिन है जिस दिन नबियों के वास्ते से भेजा हुआ दीन, उसके हवाले से लोगों से पूछ होगी, और जिन जिन लोगों ने उस दीन को रद्द किया होगा तो उन पर गवाह उस उम्मत का नबी ही होगा। तो किसी भी नबी की 2-3 गवाहियां नहीं हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में मज़कूर, जिस पर अभी मैं इंशाल्लाह तबसरा कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तो कुरान मजीद के अंदर सिर्फ एक ही गवाही है, और वो है शहादत अला उम्मा की गवाही, जो कि क़यामत के दिन होगी। ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील सूरत निसा वर्स 41 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ये वही आयत है जिसको सुनकर नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े थे, और साहबी रसूल अपने सहाबी को फरमाया था कि हस्बुक हस्बुक, कि रोज़े महशर मुझे तुम लोगों के खिलाफ गवाही देनी होगी। तो ये आयत साबित करती है कि तमाम अंबिया किराम अपनी उम्मत के ऊपर गवाह हैं, बल्कि उनके खिलाफ गवाह हैं, उनके हक में नहीं। ये बतौर प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होंगे। तभी यहाँ पर एक अहम नुक्ता है, सीगा आला का आया है, लाम
عربی زبان میں حق کے لیے اور اعلیٰ کا صیغہ اگینسٹ کے لیے، ان کے اوپر کے لیے آتا ہے۔ تو اس آیت میں اعلیٰ کا صیغہ آیا۔ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وہ دن کیسا ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو بھی ان کے اوپر بطور گواہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ گواہی قیامت کے دن کی ہے، اس کا ثبوت قیامت کے دن کی ہے۔ یہ سورہ نحل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو ورس ہے وہ ورس نمبر 89 ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے سورۃ النحل کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ منہ، ورس نمبر 89 سورہ نحل ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کہ وہ دن جس دن ہم ہر امت میں لے آئیں گے ان میں سے ان کے اوپر ان کے خلاف گواہ۔ تو یہ اسی پوائنٹ آف ویو کو جو سورۃ النساء ورس نمبر 41 کے اندر ڈسکسڈ ہے اس کو ایلابریٹ کر رہا ہے کہ یہ گواہی شہادت اعلیٰ امہ کی قیامت کے دن پوچھی جائے گی۔ اس میں چونکہ کنیکٹڈ بات ہی کرنی ہے، میں زیادہ ڈائیورس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھلا دو گواہیاں کیوں مذکور ہیں۔ یہ خود یہ خود گواہی جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دو زمانے ہیں۔ کیسے؟ پہلا زمانہ اگر ان کا جو قیامت کے اندر گواہی کا ہے وہی عمومی اصول ہے تو علیحدہ سے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑی لاجیکل بات ہے۔ یہ پہلا جو ان کا زمانہ ہے، جس طرح تمام انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنا دور کو پورا کیا اور چلے گئے دنیا سے فوت ہو کے، تو ان کی جو کتاب تھی شہادت علی الناس کی، وہ بند ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس کے مسئول نہیں ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ اب قیامت کے دن ان انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے بابت پوچھا جائے گا، بالخصوص ان لوگوں کے جنہوں نے نبیوں کو رد کیا، تکذیب کی، کفر کیا، دجل کیا، فریب کیا اور ایک نئے راستے پر چل پڑے۔ تو رسولوں کا کام حجت کا ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں، اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسول۔ تو رسولوں کا کام حجت کا ہوتا ہے۔ حجت تمام ہو گئی، اب قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے۔ یہی چیز نبی علیہ السلام نے بھی فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا کہ آپ کو بھی ہم ان سب کے اوپر بطور گواہ لے کر آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایک گزارش تو میں نے ابھی خدمت میں یہ رکھ دی کہ یہ دو گواہیاں خود اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کے دو ادوار ہیں، اور عموم بھی نہیں ہے دونوں باتوں کے اندر۔ جو عمومیت ہے وہ ایک میں ہے، دونوں میں کامن چیز نہیں ہے۔ ایک میں عموم وہی ہے کہ امت پر گواہ ہیں، اور دوسرے کے اندر ایک خاص معاملہ ہے۔ چنانچہ آپ نے جب اشارہ فرمایا، اور ہم بھی اسی آیت کی طرف جائیں گے، المائدہ 117، کہ وہاں پر عیسائی اہل کتاب کھڑے ہیں اور وہ یہ اللہ کے حضور اپنی عذر پیش کریں گے کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہی تو کہا تھا کہ ان کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس ان اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اور اس کے جواب سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ اور یہ والی بات وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میری گواہی تو اللہ اس وقت تک کی ہوگی جب تک میں ان میں تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي،
कुंत अंत रकीब अलैहिम व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, जब तूने मेरा तवफ़ा कर दिया, जब तूने मुझे अपनी तरफ पूरा पूरा उठा लिया, उसके बाद तू जाने, अब तो मेरी निगाहों में कुछ नहीं है, अब तो मैं मसूल नहीं हूं, मैं उनमें होता तो मसूल होता, अब मैं उनमें नहीं हूं, तो ये अब तेरे ही मुजरिम हैं। और आगे फिर जसारत भी की कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये और इसका जवाब फिर उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने, हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा इला आखिरिल आया। बस साबित हुआ कि ये भी क़यामत के दिन ही की बात है, ये गवाही भी क़यामत के दिन ली जा रही है। वो जो उसूल था फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, और वो जो लिखा था व यौम नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिनहुम, उन्हीं में से गवाहों को लेकर आए। तो ये वो वाली गवाही हो गई। अब दूसरी गवाही, यानी यहां पर तो बात खत्म हो गई। आज जो ईसाई जो कुछ भी कुफ्र और शिर्क फैलाए बैठे हैं और उसके इल्जाम ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका पर लग रखा है, उसकी तत्हीर के लिए ये ईसा अलैहिस्सलाम का हक था कि दुनिया में दोबारा तशरीफ लाते, क्योंकि ये प्लान अल्लाह ने खुद उनको बताया उस वक्त जब आपने भी आयत भी पढ़ी, फलम्मा अहस्सा मिनहुमुल कुफ्र वाली अल-माइदा, और उधर उनको दुनियावी फिल फॉर सपोर्ट के लिए हवारी दिए और आगे पूरा प्लान बता दिया कि इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। ये दोनों बातें अभी हमारी टॉपिक की नहीं है, जो अगली बात है वो है व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। मैं आपको पाक कर दूंगा, किस चीज से? उनमें कौन सी नापाकी? ये वो घिनौना मजहब जो आज ईसाइयत के नाम से दुनिया में चला हुआ है, और वो इल्ज़ाम जो उनकी पाक दामनी ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और ईसा अलैहिस्सलाम पर कि उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा किया है यहूदियों की तरफ से, इस इल्ज़ामों से उनकी तत्हीर का इरादा अल्लाह ने जाहिर किया और उस इरादे की तकमील के लिए उनको दुनिया में भेजेंगे, जिसमें वो दीगर मामलात भी हैं दज्जाल के हवाले से। यहाँ पर कुरान मजीद के अंदर हमारे सामने ये बात अब पता चली कि ईसा अलैहिस्सलाम के दो अदवार हैं। एक वो पहला जब उनका तवफ़्फ़ा नहीं हुआ था, और तवफ़्फ़ा से लेकर क़ब्ल अज़ नुज़ूल तक वाले लोग इस बात का अल्लाह से झूठ बोल के उज़र पेश करेंगे कि इन्होंने कहा। तवफ़्फ़ा से नुज़ूल तक के लोग हैं। तवफ़्फ़ा से पहले अभी आपने आयत कोट की हवारीन के बारे में, उन्होंने तो कहा कि वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, आप गवाह हो जाए हम तो मुसलमान हैं। और ये गवाही तो अलन नास की है, अलल उम्मा की है, उम्मत के खिलाफ की गवाही है, उम्मत के हक की गवाही नहीं है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो उनके तवफ़्फ़ा के बाद और रफ़ा तवफ़्फ़ा यानी रफ़ा समावी के बाद और नुज़ूल से पहले के हैं, यानी आज के वो लोग जो आप और मैं जिनसे हम डील करते हैं। और नुज़ूल के बाद कुरान मजीद ने फरमाया बड़ा ख़ास मामला, व इम मिन अहलल किताबी इल्ला लयुमिनुन बिही क़ब्ल मौतिही। ये आयत खुद इस बात पर दलालत करती है जिसको हम अक्सर पेश करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी हयात है, क्योंकि अब जब कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है तो 600 बरस तो बीत चुके हैं और आपके हिसाब से तो 450। लेकिन दोनों ही हवालों से ये कहना कैसे मुनासिब हो सकता है क़ब्ल मौती ही, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सारे के सारे अहले किताब ईमान ले आएंगे? ये तो हुआ ही नहीं। आज भी अहले किताब का अंबार है। तो ये अब एंड ऑफ टाइम्स की जो प्रोफेसीज हैं, जिसमें यहूदियों की मुसलमानों के हाथों तबाही है, गरकत दरख्त वाली जो हिस्ट्री है और यहूद, वो सारा मामला इसके बैकग्राउंड में है कि जो बचेगा अहले किताब वो सिर्फ उन पर ईमान ला चुका होगा, वरना वो उसी अजाब इस्तिसाल के तहत तहत तेज कर दिया जाएगा
جو ماضی میں انبیاء کرام کو رد کرنے کے نتیجوں میں امتوں پر آتا تھا، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے پھر انتقام لیا ہے ان لوگوں سے جو ہمارے ان بھیجے ہوئے فرستادوں کے نبیوں کے مجرم تھے، یعنی ان کو رد کرنے والے، مجرم کہا ہے، ملزم نہیں کہا، مجرم، اور یہ تو اللہ پر حق ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا۔ تو یہ بات ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اور 1 منٹ 2 منٹ میں بس سمیٹتا ہوں، وقت دینے کا شکریہ، کہ گواہی صرف ایک ہے، دو نہیں۔ گواہی امت پر ہے، اعلیٰ کے صیغے سے لام کا صیغہ حق کی دلالت کرتا ہے، لام والی نہیں، اعلیٰ کی گواہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ گواہی قیامت کے دن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ بھی مانتے ہیں 2 ادوار نقل ہوئے ہیں، اور دونوں ادوار میں کیفیات ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک میں ہے ان کا عمومی جو حکم تھا، کیونکہ انہوں نے جب دعوت دی اور رفع سماوی ہو گیا، اب پیچھے یہود و نصارہ نے ان کے ذمے ان کے ذات سے بہت جھوٹ باندھ دیا، کفر باندھ دیا۔ اس کی تطہیر کا ارادہ جو اللہ نے سورہ مائدہ میں پیش کیا آل عمران میں، وہ اب آتے ہیں، اور 159 میں پورا ہوتا ہے کہ یہ سب اہل کتاب، جو کوئی ان پر ایمان رکھے گا یا جو کوئی بچے گا، وہ ان پر ایمان ہی لائے گا۔ تو یہ دوسری گواہی ہے جو کہ اب کے لوگوں پر وہ دیں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، بعد اس کے کہ ان کو موقع دے دیا گیا تھا۔ تو اب روز محشر ان لوگوں کو ان کی آمد ثانی کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا، اور ان پر بھی وہ گواہ ہوں گے۔ تو یہ 2 الگ لوگ ہیں۔ تو میں یہاں پر اپنے بات کو روکتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو بات دہرانے والی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بات میری تھی، جزاک اللہ۔ اب آپ اس پر کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو تھوڑی بہت ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہمارا اصل موضوع ہے اس کی بجائے اور بھی باتیں کر دی ہیں، تو میں ان کے اوپر ابھی کوئی جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے جو مین پوائنٹ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو گواہی ہے وہ صرف قیامت والے دن کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جو گواہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کی جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنایا ہے۔ اور وسطی امت کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، اور سینس بھی بنتی ہے کہ جو افضل امت ہے، ورنہ وسط تو نہیں، یہ تو آخری امت ہے۔ اور اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تو یہ اس زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ قیامت والے دن کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جب رسول اس بات کا گواہ ہو جائے گا، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں سے پوچھا کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ تو یہ وہ گواہی ہے جو انہوں نے لوگوں کے سامنے دی اور کہا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں پر گواہ، جو امت ہے جو سن رہے تھے وہاں پہ، اس لیے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَرُبَّ الْمُبَلَّغِ أَوْعَى مِنَ السَّامِعِ، کہ جتنے یہاں پہ حاضر ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو یہاں پہ حاضر نہیں ہیں، جو غائب ہیں آج۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ بات پہنچے وہ تم سے زیادہ، سننے والے سے زیادہ اس کو اچھی طرح سنبھال سکے۔ تو یہ اس میں آ گیا کہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ قیامت والے دن کی بات نہیں ہو رہی، اسی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر 79 میں یہ فرمایا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकुना रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। अब देखिए यहाँ पे तरतीब अल्लाह ताला ने पलट दी है और फरमाया कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मिन क़ब्लु, इससे पहले, व फ़ी हाज़ा, और इसमें भी। क्यों रखा है मुसलमान? लियकुना रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो, तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। तो ये इसी दुनिया की बात हो रही है, वो क़यामत की बात नहीं हो रही। इसलिए जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उन्होंने भी ये कहा कि फशहद वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, तो गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं, हम फर्माबरदार हो चुके हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप कह रहे हैं कि वो क़यामत वाले दिन गवाह होंगे, वो तो जो पहली आयत है सूरह माइदा की 118, उसमें तो वो सिर्फ उस बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैंने तो उनको ये वही कुछ कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, और वो क्या था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब। व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम, अब ये क़यामत वाले दिन की बात नहीं हो रही, ये उसी जिंदगी की बात हो रही है। वो स्टेटमेंट क़यामत वाले दिन की है, ऑफ कोर्स। वो कहते हैं मा कुन्तु लहुम, अब वो अल्लाह ताला पूछ रहा है और वो जवाब दे रहे हैं, और जब वो जवाब दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं मैं उस वक़्त गवाह था उनके ऊपर जब मैं उनमें था, जब तक मैं उनमें था मैं उन पर गवाह था। व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम, जब तक मैं उनमें था मैं उन पर गवाह था। तो ये तो जिंदगी की बात हो रही है, उस जिंदगी की बात हो रही है। क़यामत वाले दिन तो स्टेटमेंट है, और वो बता रहे हैं कि मैं उन पर गवाह था। उस दिन गवाह नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में जब वो पहले तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त वो उन पर गवाह थे। और जो दूसरी आयत है उसमें भी आपने जो आधी पढ़ी है, मिन अहलिल किताबि लयुमिनुन्ना बिही क़ब्ला मौतिही, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा कि क़ब्ला मौतिही का क्या मतलब है और ईसा अलैहिस्सलाम की मौत मुराद है या किसी और की मौत मुराद है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, वो यौमुल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। तो यानी एक गवाही उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उनकी ज़िंदगी में है, और दूसरी जो है वो क़यामत वाले दिन वो उन पर गवाह होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम, उस वक़्त भी शहीद थे और क़यामत वाले दिन भी शहीद होंगे। तो ये दो हैं। बाकी जितनी बातें आपने की हैं वो अपने अकीदे को साबित करने के लिए की हैं कि चूँकि उनको उनके साथ शिर्क वाबस्ता कर दिया था, वो कहा था कि वो खुदा है, खुदा के बेटे हैं, तस्लीस का एक जुज़ है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको दोबारा भेजा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाहिद नबी नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत से अंबिया के साथ ऐसा हुआ, फरिश्तों के साथ भी ऐसा हुआ। तो सबको भेजता अल्लाह ताला। इसलिए ये कहना कि जी ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद शख्सियत है जिनको उन्होंने खुदा बना लिया, बल्कि अल्लाह ताला तो ये फरमाता है कि वो जो यहूद व नसारा है, सूरह तौबा की आयत है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उनको भी बना लिया, उनको भी अल्लाह ताला भेजेगा कि वो आके कहें कि जी हम तो नहीं है अरबाब। इसलिए ये बिल्कुल आपकी बात जो है ना वो कुरान के खिलाफ है। आपने कहा कि ये गवाही भी क़यामत के दिन ली जाएगी। क़यामत के दिन गवाही नहीं ली जाएगी मा दुम्तु फ़ीहिम, वो मा दुम्तु फ़ीहिम, जब मैं कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम, उस वक़्त जब वो उनके दरमियान थे उस वक़्त गवाह थे। ये गवाही क़यामत वाले दिन नहीं है। क़यामत वाले दिन सिर्फ वो ये बता रहे हैं कि मैं उन पर गवाह था उस वक़्त, उन पर गवाही नहीं दे रहे। वो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैं तो उस वक़्त उनको ये कहा था कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ताला है और कोई नहीं है। फिर आपने कहा तत्हीर के लिए ईसा का हक था, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तत्हीर तो फिर वो बाकियों के साथ भी होना चाहिए ना। ईसा अलैहिस्सलाम वाहिद नबी नहीं है जिनके साथ शिर्क वाबस्ता किया गया हो, और भी बहुत से हैं जिनके साथ शिर्क वाबस्ता किया गया है। और यहाँ पे है वह मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, ये उस वक़्त की बात हो रही है जब अल्लाह ताला फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू। तो अब आप कह रहे हैं कि ये मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू वाली बात क़यामत के दिन होगी, जबकि ये क़यामत के दिन की बात नहीं है, वो तो पहले की बात है ना। मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह। ये 4 वादे किए अल्लाह ताला ने, तवफ़्फ़ा का, रफ़ा का और पाक करने का, और उनके मुत्तबीन को उनके मुनकरीन पर गलबा देने का। ये चारों बातें उस वक़्त की हैं।
اس لیے مطہروں کا من الذین کفروا کہ اس وقت ان کو کافروں سے پاک کر لیا اور پھر دوبارہ بھیجے گا کہ جاؤ نہ پاک ہو جاؤ. یعنی ایک دفعہ پاک کر لیا تھا، دوبارہ بھیج کے پھر کرے گا کہ اب جاؤ ان کافروں کے اندر اور پھر دوبارہ نہ پاک ہو جاؤ. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے. پھر آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ جو سارے کے سارے اہل کتاب ہیں مان لے آئیں گے. چونکہ آپ احمدیہ دلائل سے واقف ہیں اس لیے آپ نے اب اس میں ایک نئی ایڈیشن کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ تو مارے جائیں گے، جو غرقت کے درخت کے پیچھے چھپیں گے ان کو بھی وہ صرف بچیں گے، اور جو باقی ہیں وہ ہر پتھر اور ہر درخت جو ہے وہ پکار کے کہے گا کہ عبداللہ اے مومن میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا آ کے اس کو مارو. اس کی تو کوئی ایسی لاجک بنتی نہیں ہے کہ جی وہ پہلے مارے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو بچیں گے پھر وہ ایمان لے آئیں گے. ام من اہل الکتاب ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ کلمہ حصر ہے. ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. جیسے میں نے کیا کہ میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا کہ قبل موتہ سے کیا مراد ہے، لیکن ام من اہل الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے، جو بھی اس کا مطلب. تو کلمہ حصر جو ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمام کے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہود میں آپس میں اور نصارہ میں آپس میں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو مارے جائیں گے اور اکثر مارے جائیں گے، جو بچیں گے وہ ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہود قیامت تک یہود رہیں گے، عیسائی قیامت تک عیسائی رہیں گے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یوم قیامت تک جو ہے نا وہ آپس میں ان میں دشمنی ہوگی. تو پھر تو ایمان کون لائے گا؟ اگر وہ ایمان لیں گے تو پھر تو وہ یہودی تو نہیں ہوں گے، پھر تو وہ عیسائی تو نہیں ہوں گے، پھر ان کے درمیان عداوت تو نہیں ہوگی. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے ابھی آج پڑھی آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تیری تباہ کرنے والوں کو، تیرا انکار کرنے والوں پر قیامت تک غلبہ دوں گا. ہوگا تو ان کے پر غلبہ دے گا نا، یعنی جو کفر کرنے والے ہوں گے وہ ہوں گے تو ان کے پر مومنین کو اتباع کرنے والوں کو غلبہ ہوگا نا. اگر سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے تو یوم قیامت تک پھر ان کے پر غلبہ کیسے ہوگا؟ وہ فوقیت کیسے دی جائے گی ان کو؟ جس پر فوقیت دینی ہے وہ بھی تو چاہیے نا. اگر ہوگا ہی نہیں تو فوقیت کس پہ دیں گے؟ رات ہوگی تو دن ہوگا نا، سچا ہوگا تو جھوٹا ہوگا تو سچا ہوگا نا. وہ کمپیریزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تک ان کو اتباع کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کے اوپر جو ہے نا وہ غلبہ دیا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دو دفعہ ہے، ایک یہود کے ذریعے اور ایک عیسائیوں کے ذریعے، اور دوسری یہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے. تو بہرحال آپ میرے حساب سے تو آپ نے اس میں کچھ ثابت نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر لی ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ مارے جائیں گے، کچھ ایمان لے آئیں گے. جو ایمان لے آئیں گے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ سارے ایمان نہیں لائیں گے، وہ قیامت تک رہیں گے وہاں پہ. تو یہ میری جتنا بھی میں نے عرض کرنا تھا کر دیا ہے. اب اگر آپ نے اس خبر کو بات کرنی ہے تو ضرور کر لیں. جی شکریہ. ہم نے منطقی طور پر بھی چلنا ہے اور آیت قرآن کو جو احادیث رسول ہیں ان کی نظر میں دیکھ کے چلنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا پہلا سورس ہے. پہلا آپ کا جو نقطہ تھا کہ یہ دنیا کی بات ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کی ہے سورہ نحل کی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ يَوْمَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ. ہر دن کی بات ہے، اور اس دن جب ہم مبعوث کریں گے، اٹھائیں گے، فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات. یہ یوم ہے، اب اللہ سب کو اٹھا رہا ہے گواہ کے طور پر انہی کی امت میں سے.
اور پھر نبی علیہ السلام کو ان سب پر بطور گواہ لے کر آ رہے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے، اس طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی۔ یہ شہادت علی الناس ہے، علی الناس۔ اللہ تعالیٰ نبی کو لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے خلاف ایز اے پروسیکیوشن وٹنس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گواہی لی ہے وہ کس بات کی ہے؟ وہ اس بات کو اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اللہ جو ان سے پوچھے گا وہ روز محشر ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، حل بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ، تو اس کے جواب میں بلا یا رسول اللہ قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ تو اس پر اللہ مشہد، اللہ کے رسول اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اے اللہ اب تو گواہ رہی ہو۔ ویسے ہی جیسے ایک اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو فرما رہے ہیں کہ ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ تو یہ گواہی علی الناس کی قیامت کے دن ہے، نہ کہ دنیا کی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا تو یہ ایک کلیئر میرے خیال ہے بات ہو جانی چاہیے، ورنہ اس پر ہم ایک ایک نقطہ کر کے تبصرہ کر سکیں گے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ امت کی آپ نے مثال دینا چاہیے، میں تو اس کو شاید جو سمجھ پایا ہوں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت اس دنیا میں لوگوں پر گواہ ہے۔ نہیں، یہ ختم نبوت کی ایک اور دلیل ہے انصر صاحب، کہ اگر نبیوں نے آنا ہوتا تو نبی ہی گواہ ہوتا ہے۔ اس امت کو گواہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس نبوت کے سلسلے کے فرائض کو لے کے چلنا امت کا کام ہے۔ وسطاً کیوں کہا؟ افضلیت کی وجہ سے نہیں کہا، وہ اپنے مقام میں بالفعل متوسط ہیں، وسط میں ہے۔ کس کے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ایک طرف، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دوسری طرف۔ تو تم بیچ میں ہو، تم پر میرے یہ رسول شاہد ہیں، اور تم نے اگر میرے بھیجے ہوئے اس رسول کی نافرمانی کی، مجھ سے قیامت کے دن عذر پیش کیا، ہم تک تو کچھ آیا نہیں تھا، تو یہ رسول تم پر گواہی دیں گے، اور تم اس فریضہ ہدایت کو بحکم الہی اور حکم رسول جو لے کر چل رہے ہو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آج جو ہم کرتے ہیں دعوت، اسٹریٹ دعوت ہو، کچھ بھی دعویٰ ہو، وہ لوگوں تک ہم پہنچا کر ان پر ہم گواہ ہیں اس حکم کے تحت۔ اور روز محشر آپ تفسیر دیکھ لیجئے سورہ نحل کی، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ الفاظ ہے نا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اس میں لکھا ہوا ہے، حدیث بخاری ہے، if I'm not wrong، دیکھ لیجئے گا، میں دیکھ بھی لیتا ہوں کنفرم کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو لے کر آئیں گے گواہی کے لیے، کیونکہ یہود و نصارہ بھی ہوں گے وہاں پر ہندو کے بھی ہوں گے لوگ، وہاں پر بدھ بھی ہوں گے، سارے ہی ہوں گے، جو جہاں جس پگڈنڈی پہ چڑھ کر الگ ہوا اپنی اصل امت سے اور فرقہ بنا اور جو بھی ہوا، تو اللہ کے رسول نے ان سب کی تصحیح کر دی تھی قرآن مجید کے طریقے، اور اس لیے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ اس بات کا آپ کو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ امت وسط کیوں کہا، خود آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ بیچ میں ہیں امت، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ۔ تو یہ دنیا کی گواہی نہیں ہے، اس گواہی کو روز محشر استعمال کیا جائے گا۔ قرآن نے ہمیں اس بات کا مسئول بنا دیا ہے، جیسے پہلے نبیوں کو بنایا۔ آپ اس بات کو ذرا ریپیٹ کریں گے، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسط کیسے بنی ہے امت؟ جی نو پرابلم۔ قرآن مجید کی آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
ایک طرف کون ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہوگے گواہ امتوں پر باقی، لوگوں پر باقی، قیامت تک آنے والے لوگوں پر تم گواہی دو گے، اور تم پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، تم تک دین پہنچا دیا، ادھر اللہ کو شاہد بنا دیا۔ اب روز محشر جب تم آؤ گے جھوٹ بولتے کہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول ایز اے پروسیکیوشن وٹنس تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کی گواہی ہے، یہ لی کی گواہی نہیں ہے، للناس کی گواہی نہیں، الناس کی گواہی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ نہیں، میں نے پوچھا کہ وسط سے آپ کیا مراد ہے کہ ایک طرف رسول ہے ایک طرف امت ہے؟ ایک طرف رسول اور ایک طرف باقی انسانیت۔ ایک طرف رسول ایک طرف باقی انسانیت۔ ہاں، رسول کی گواہی اس امت پر، اور یعنی کہ امت مسلمہ، اور امت مسلمہ مسئول ہے ان لوگوں کی، یعنی انسانوں کی، ان تک پیغام پہنچانے کی، کیونکہ اصل مقصد ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اب اس امت کو دے دی گئی ہے۔ اگر قیامت کے دن یہ سارے انسان جو ہزار کروڑ لوگ آئیں گے روز محشر، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے نبوت کے اس فریضے کی ذمہ داری، فریضے کی، نبوت کی نہیں، نبوت کے اس فریضے کی ذمہ داری امت کو دے دی گئی تھی، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ ٹاپک نہیں ہمارا۔ وہ یہ جو امت ہے وہ قیامت والے دن گواہی دے گی؟ جی سر، اچھا، بالکل۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قیامت والے دن میں نے آپ کو بتایا نا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے۔ نہیں، قرآن میں کہاں لکھا کہ وہ قیامت والے دن گواہی دیں گے؟ وہ یہ جو آیت لکھی ہے نا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ ہاں، اس میں اس کے تابع جو حدیث لائی گئی ہے نا تفسیر میں، بخاری میں، کتاب و تفسیر میں، وہ یہ لائی گئی ہے کہ امت پوری اور نبی علیہ السلام ماضی کی امتوں کے اوپر بھی اور تمام لوگوں پر گواہی دیں گے۔ نہیں تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہے، اس میں تو صرف لکھا کہ جینا میں بیکار۔ ایکسپلین کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایکسپلین۔ دیکھیے، امت کے اوپر ایک گواہ ہے، لفظ یوز ہوا شہید، شہید۔ ہر امت میں رسول ایک ہی لایا جائے گا، چنانچہ فرمایا وجئنا بک شہیدن، اور جب ملٹیپل ہو گئے تو شہداء۔ یہ انسان میں آپ آج ان تک پیغام پہنچا کر ان پر شہید بن گئے ہیں۔ روز محشر میرا پڑوسی اللہ کو جا کے نہیں کہہ سکتا کہ جبران صاحب تو گھر میں بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ مسلمان تھے۔ یہ گواہی قیامت والے دن لی جائے گی کہ ہاں جی جبران صاحب آپ کا پڑوسی تو کہہ رہا ہے، تو میں کہوں گا اللہ میں نے فلانے دن سٹال لگایا تھا اور ان کو بتایا تھا، ان تک قرآن کی کاپی بھی دی تھی، ان کو پتہ بھی ہے، مگر انہوں نے نہ کر دی تھی۔ تو یہ ہماری گواہی روز محشر ہوگی، اور اللہ نے ہمیں مسئول اس آیت میں بنایا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم لیکن اس شہیدا۔ میں قیامت کا نہیں ہے، ذکر نہیں ہے نا اس میں تو۔ حضرت اپنا انصر بھائی، کیا شہادت علی الناس صرف قیامت کے دن ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف قیامت کا دن ہے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فی کل امتن، تمام امتیں ایک وقت کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور بعثت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فی کل امتن، اور اسی طریقے سے آگے کیا فرمایا کہ پہلے ہر ان رسول سب، اپنی امت کا گواہ ہے نا۔ جی، مگر کس دن لا رہے ہیں؟ ایک دن سب کو لا رہے ہیں، وَيَوْمَ، اور اس دن، نَبْعَثُ، جب ہم سب کو لے آئیں گے ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ، ہاں ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو بھی، اب جب سب اکٹھے کس دن، یوم کی بات ہو رہی ہے، یہ یوم القیامہ ہے، یہ شہادت علی الناس قیامت کے دن ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں بھی تو ہے نا شہادت، یہاں پہ تو نہیں لکھا کہ قیامت والے دن ہے، یہاں تو لکھا ہے دنیا میں کون سی شہادت ہے انصر بھائی؟ کون سی شہادت ہے دنیا میں؟ کس شہادت کی بات ہے؟ یہ شہادت علی الناس ہے۔ شہادت الناس ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سورہ الرعد 13 نمبر کی صورت ہے، اس کی آخری آیت اٹھا کے دیکھ لیں، 44 نمبر میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ نہیں، یہاں پر تو کفا باللہ شہیدن بینا، وہ تو اللہ ہے ہی۔ یہاں پر رسولوں کی
بات ہو رہی ہے کہ جو پیغام پہنچانے کے مسئول بنائے گئے تھے میں ان کو آپ نے ڈسکس کیا جا رہا آپ ذرا تحمل سے سنیں نا بات. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی یہ دنیا میں ہے ایک شخص جو، جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اکثر جو جہوواز وٹنس پھرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جہوا وٹنس کہتے ہیں نا، یعنی وہ شہادت دیتے ہیں کہ جہوا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بنا دیا ہے کہ تم اللہ کے گواہ ہو. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور انبیاء کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ اپنے تائیدی نشانات کے ذریعے ایک گواہی دیتا ہے کہ اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور یہ کس کے لیے ہے؟ مرسل کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اب اس کی تردید کیسے ہو رہی ہے؟ اس کی تردید ہو رہی ہے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. یہ دنیا کی بات ہے، قیامت کی بات تو ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی جو فرمایا، نہیں آپ کا استدلال نہیں مجھے سمجھ آیا، آپ اس سے کیا نکال رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شہادت صرف قیامت کے دن ہے، تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ جو سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 144 ہے اور اس کے بعد جو سورہ حج کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ رسول تم پر گواہ ہے اور تم لوگوں پر گواہ ہو. یعنی ہم نے دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینی ہے، اسلام کے سچا ہونے کی گواہی دینی ہے. اسی لیے فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. ابھی جو آپ نے کہا نا کہ امت گواہ ہے، تو آپ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنے سے انکار ہی کر دیا، اس لیے کہ یہ امت گواہ ہے نا. اگر امت گواہ ہے تو پھر ان کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود کافی ہیں، گواہی دے دیں گے ان کی، ان کو کیا ضرورت ہے آنے کی. میں بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ یہ جو آیت لے کر آ رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، یہ کب کہیں گے یہ لوگ؟ نہیں، یہ تو فعل مضارع ہے نا، وہ یقول الذین، وہ کہتے ہیں اور کہیں گے. وہ کہیں گے کب کہیں گے؟ ہر وقت جب بھی ایک مرسل آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو. نہ یہ جب تو بھی ایک ترجمہ ہی نبی نہیں آتا اس ہے کا، نا تو اس کو یہ کہتے ہیں ترجمہ تم نہیں ہے مرسل اس نہیں کا، ہو. اس کا ترجمہ یہ تو نہیں بنتا. آپ ترجمہ نکالیے، میں بھی کھول دیتا ہوں آپ کے لیے، ترجمہ نکالیں آپ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آیا مرسل بھیجا ہوا. لستا مخاطب کا ہے، لستا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تم مرسل نہیں ہو. یہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں آیا، لستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے. ایک اس منٹ نے ہے، کہا کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و ٹھیک ہے. یہ بینکم. تو اس کا، ہاں ٹھیک، اس کا تعلق اس چیز سے کہاں پر ہے کہ یہ تو سوری کدھر گئے، ایک منٹ. ہاں، تو اس کا تعلق کہاں پر ہے اس چیز کے ساتھ جو شہادت علی الناس کی بات ہو رہی ہے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا اصرار یہ ہے کہ جو شہادت علی الناس ہے وہ قیامت کے دن ہی ہے. جی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ آگے کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ قل کفا باللہ شہیدم، یہاں پر اللہ کی گواہی ہے. یعنی کہ جیسے میں تمہارے پاس، اللہ نے مجھے بھیجا، تم مجھے قبول نہیں کر رہے، اس وقت اللہ گواہ ہو چکا ہے. روز محشر جب مجھ سے پوچھے گا، میں نے تمہارے خلاف ہی گواہی دینی ہے. یہ بات ہے. یہ بات نہیں ہے اس میں انصر بھائی کیا لکھا ہے یہ پڑھیے نا. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ تمہارے ہے. اور میرے درمیان کفایت ہے اس کی گواہی. ہاں، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کا جھوٹ ہے نا، وہ جو رسول پہ باندھ رہے ہیں اس وقت کے، خواہ وہ رسول اکرم ہو. میرے مرسل ہونے کا جو گواہ ہے، یعنی وہ اپنے تائیدی نشانات کے ذریعے میرا اپنا سچا رسول ہونا، میری صداقت، میرا صدق جو ہے نا وہ اللہ ثابت کر دے گا. ایک تو وہ ہے، اور اس دنیا میں ثابت کرے گا، قیامت والے دن ثابت کرے گا، اس دنیا میں ثابت کرے گا، کیونکہ انکار دنیا میں ہو رہا ہے تو ثابت بھی دنیا میں کرے گا، وہ شہادت بھی دنیا میں دے گا. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی وہ جو قرآن پڑھے گا وہ بھی میری صداقت کی گواہی دے گا. جو قرآن نے سچائی کے معیار بتائے ہیں اس معیار کے مطابق، جیسے وہ سورہ یونس میں فرمایا نا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم امرا من قبلی افلا تعقلون.
یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار بتایا ہے کہ جو سچا رسول ہے وہ اپنے دعوے سے پہلے سچا مشہور ہوتا ہے، لوگ اس کو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اعلان کرتا ہے انہیں پیروں پہ پھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا، ابو لہب نے یہ کہا دیا نا تبل نکال حاضر جماعت نا۔ دیکھیے انصر بھائی یہ ٹاپک ہٹ رہا ہے، ٹاپک ہے شہادت علی الناس کا، اللہ کی شہادت کا نہیں۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ایک تو وہ اپنی زندگی میں شہید ہوتے ہیں، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، ایک تو وہ اپنی زندگی میں شہید تھے، وَكُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ وہ فِيهِمْ، شہید تھے مگر ان سے جو گواہی لی جائے گی، جو ان سے پوچھ ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، قیامت کے دن ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ گواہ ہوں گے۔ آپ کو میں تھوڑا سا ادھر اب اجازت دیں، آپ کی ایک بات مجھے رہ گئی ہے، پچھلی بار بھی آپ نے وہ کی تھی، وہ بالکل رہ گئی ہے وہ بات، آپ اجازت دیں۔ آپ نے یہ کہا کہ ایک گواہی ان کی دنیا کی ہے، ایک گواہی ان کی آخرت کی ہے، جی رائٹ؟ بالکل، بھائی آخرت کی کس کی گواہی؟ عمل تو دنیا میں ختم ہو گیا ہے، عمل دنیا میں ختم ہے، گواہی صرف آخرت کی ہی ہے۔ عمل دنیا میں جو کر کے بک ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، اب قیامت والے دن اس ریکارڈڈ عمل پر گواہی لی جا رہی ہے۔ قیامت والے دن تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، کس کا عمل؟ کسی کا بھی عمل میں نے جو عمل کی بات الناس میں ہے۔ نے عمل کی بات ہی نہیں کی، گواہی کس چیز پر ہوتی ہے؟ گواہی اس چیز کی ہے کہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ گواہی اس چیز کی ہے ہاں کہ انہوں نے رسول کو قبول کیا، اللہ کو نہیں قبول کیا، ان کی باتوں پر عمل کیا، یا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری۔ نہیں، گواہی اس بات کی ہے کہ جو میں ہوں وہ تم نے مانا نہیں، اور جو میں نہیں ہوں وہ تم نے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ شہادت علی الناس کا مطلب بتائیے کیا شہادت لیتے ہیں آپ؟ الناس کی بات نہیں ہو رہی، بات اصل میں یہ نہیں، ہو رہی شہادت ہے، علی الناس کی تو بات ہو رہی ہے نا، نہیں شہادت بس کہ الناس کی ٹاپک بات کی عیسیٰ علیہ السلام کی دو گواہیاں ہیں کہ وہ اپنے امت پر گواہ ہیں، تو ان دو جب زندہ گواہیوں تھے، کو جب زندہ تھے اس وقت۔ نہیں، ٹاپک کیا ہے جو ہم بات ٹاپک کر یہ رہے ہے ہیں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے دو زمانے ہیں، ایک دو دنیا زمانے میں ہیں، ایک قیامت یہ میں۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ دو گواہیاں ہیں، ٹھیک ہو نہیں گیا، ہاں دو دو زمانے گواہیاں۔ ہیں، دو اب زمانے ہیں، آپ نے ایک کو دنیا اور دوسرے کو آخرت کا بنایا، کریکٹ؟ اللہ نے بنایا نا، میں نے تو نہیں نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں اللہ نے ایک کو دنیا اور ایک کو آخرت کا زمانہ بنایا، کریکٹ؟ اللہ نے کہا کہ ایک اس وقت ہوں گے جب زندہ تھے، اس وقت وہ شہید تھے، اور پھر ہاں، دوسری دفعہ اس وقت شہید ہوں گے جب وہ قیامت والے دن ہوں گے، بیچ میں اب تو یہ ہوں گے۔ پوچھ، یہ جو اب خود دیکھیے، یہ جو دنیا میں شہید تھے وہ پوچھ کب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ قیامت والے دن، ٹھیک ہو گیا، اور جو دوسری گواہی ہے وہ بھی کس دن لکھی ہوئی ہے؟ وہ بھی قیامت والے دن ہے۔ بس بات ختم ہے، یہ گواہی ہے ہی قیامت والے دن بھائی۔ نہیں لیکن وہ گواہ اپنی زندگی میں تھے، آپ یہ بات گواہ سمجھ تو نہیں ہر رہے۔ نبی ہے، گواہ آپ میں بھی ہوں، لیکن میرے گواہ ہونے کی وجہ سے میری پیشی بطور پروسیکیوشن وٹنس روز محشر ہوگی جب فیصلہ کیا جانا ہے۔ لیکن وہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت تمام کی ہے، حجت تو دنیا میں تمام ہوتی ہے نا، دنیا میں تمام ہو گئی، دنیا میں تمام اب ہوتی پوچھ ہے۔ قیامت کے دن ہے، بالکل ٹھیک، دنیا اسی میں لیے حجت تمام وہ ہو یہ گئی۔ کہہ رہے ہیں آپ جذباتی نہ ہوں، اس طرح زور زور سے بولنے سے موقف ثابت نہیں ہوتا، آرام سے سکون سے، جیسی آپ کی عادت ہے اس طرح سے آرام سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، كُنْتُ میں تھا، عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ان کے اوپر گواہ، مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان میں تھا۔ اب یہ ان کی وہ گواہی ہے جو شہادت علی الناس آپ کا لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں، یہ شہادت علی الناس جو ہے وہ اس وقت تھی جب وہ ان کے اندر تھے۔ آپ کا اصرار ہے کہ شہادت علی الناس قیامت والے دن ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوٹ فرما رہا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا میں ان کے اوپر شہادت علی الناس کر رہا تھا میں۔ تو وہ تو اس وقت تھے نا، بتا وہ قیامت والے دن رہے ہیں، لیکن وہ یہی گواہی بات میں نہیں بھی دے کہہ رہے رہا ہوں وہاں اس آیت میں، کہ وہ گواہی گواہی تو ان کی گواہ تو بطور گواہ اور حجت وہ دنیا میں بھیجے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، رسول اللہ کے بعد اس قرآن نے، یعنی اللہ نے اس قرآن کے واسطے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کے واسطے ہمیں مسلمانوں کو مسئول بنا دیا، کس چیز کا؟ شہادت علی الناس کا، اس لیے وسطی امت کہا۔ گواہی اب دنیا میں ہم نے پیغام پہنچایا اور وہ ہمارے پیغام کو یا قبول کریں گے یا رد، جیسے انہوں نے نبیوں کے پیغام کو قبول کیا یا رد۔ تو شاہد بن گئے نا دنیا میں۔
सॉरी शहादत अल-नास दुनिया में होगी ना? शहादत अल नास दुनिया में नहीं हो रही है वासर साहब। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो दुनिया लोगों पर सुन गवाह होंगे। हजरत बात क्या मैं कह रहा हूँ, दुनिया में हमने पैगाम पहुंचाकर बिल फेल हम शहीद हो गए। शहादत अल नास का जो एग्जीक्यूशन है ये क़यामत के दिन होगा, उन सवालों के नतीजे में जो अब कुरान के भी हम आयतें पढ़ रहे हैं। वो वो यौम रसूल नबअसु होगा, उम्मत नहीं होगी, रसूल होगा। रसूल क्या होगा और उम्मत हम भी का हैं। तो कुरान में जिक्र नहीं है? क्या चीज? उम्मत का तो कुरान में जिक्र नहीं है शहीद कुरान होने ने अभी क्या कहा है, वो कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन का। लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूना हाँ, रसूला वो अलैकुम दुनिया में है शहीदा। ना, वो दुनिया में सॉरी है ना, आखिरत में नहीं है। नहीं, रसूल अंसर भाई, रसूल ने गवाही हमारे खिलाफ क़यामत के दिन देनी है। रसूल ये कहेगा ना कि मैंने उनको सारा पैगाम पहुंचा दिया है। क्या कब कहेगा? जब लोग कहेंगे नहीं पहुंचाया। करेक्ट। नहीं नहीं, उस वक्त तो कोई कह नहीं सकता, वो उसको क़यामत उस वाले दिन, वक्त कह नहीं सके, कहेगा। क़यामत वाले दिन जो है ना, वो अल्लाह ताला फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस वक्त वो इनकार नहीं कर सकेंगे। आप कुरान करीम उठाकर देख लें, क़यामत वाले दिन की जो बात हो रही है इनकार उसमें नहीं लोग इनकार करेंगे करने की हम। पोजीशन में हाँ, नहीं होंगे, वो वो कर जो नहीं सकेंगे इनकार। कर वो अपना उज़र पेश करेंगे, यानी कि नऊज़ बिल्लाह गोया के अल्जाम पर अल्लाह पर लगा रहेगा, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। नहीं नहीं, वो जो अभी आपने आयत पढ़ी है ना सूरत रात की, वो जो ये कह रहे हैं कि लस्ता मुरसिला, तो उन्होंने अल्लाह के कुल कफा बिल्लाहि बैनकुम शहीदा, अल्लाह ही गवाह है। रोजे मैशर मैं जब तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा तो अल्लाह मुझे तुम्हारे पास भेजा हुआ खुद शाहिद है इस बात पर, और तुम्हारे मुंह पर सारी बातें आया हो जाएंगी। इसमें क़यामत आप का जानते जिक्र नहीं कुरान है, में आप मुझे अल-यौमा नख्तिमू इसमें की आयत दुनिया का कोट कर जिक्र रहे है। हैं वो अंसर भाई। यक़ूलु क्या लज़ीना कुरान ने ये नहीं यक़ूलून, कहा इकरा किताब है कि नफ्स कफा भी नफ्स कल यौमा अलैका हसीबा, खुद पढ़ो अपनी किताबें। तो हाँ जी, नख्तिमू का मतलब ये है कि वो झूठ बोलने से कासिर होंगे, उन हाँ पर उनका झूठ नबियों की गवाही से आया कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? यही मैं ठीक कह हो रहा गया? हूँ कि अब नबी जो समझ है ना गए वो बात गवाह हमारी होगा, आप। उम्मत नहीं है गवाह, नबी सॉरी गवाह होगा। नबी हम पर भी अंसर गवाह है, भाई, उम्मत भी गवाह है, सॉरी उम्मत नहीं है। दोबारा बताइए आखिरी बात। मैं कह रहा हूँ कि नबी गवाह होगा, उम्मत गवाह नहीं है। उम्मत उम्मत को जिंदगी में अभी तो गवाह, अल्लाह ने बनाया है 143 में। उम्मत इस दुनिया में गवाह है ना, वही तो मैं इस कह रहा हूँ। दुनिया में अंसर भाई, इस दुनिया में हम वही काम कर रहे हैं जैसे रसूलुल्लाह ने किया, जैसे हाँ, दीगर अंबिया ने किया। बिल्कुल क़यामत के दिन पूछ होनी है, क्योंकि ये लोग रोजे मैशर, जैसे आपने स्टॉल, मैंने स्टॉल लगाया आज सुबह, संडे वाले दिन होता है हम स्टॉल लगाते हैं, दावा का बूथ लगा। मेरे पास आज क्रिश्चियन से बात हुई और बात अधूरी होगी, उसने जाना था, ठीक है, निकल गया। अब रोजे मैशर वो ये कहे कि भाई मेरे से तो कोई बात की ही नहीं जिब्रान ने, तो ये फैसला क़यामत के दिन, क्योंकि गवाह अल्लाह ने किरामन कातिबीन ने लिख लिया हुआ है कि जिब्रान ने आज इस ईसाई से बात की है और इसको पैगाम पहुंचाया। अब बाकी तदब्बर तफक्कुर इसका काम था, या आपको जिब्रान बतौर गवाह नहीं बुलाया जाएगा ना वहाँ पे, सॉरी आपको बतौर गवाह नहीं बुलाया जाएगा वहाँ पे, बुलाया जाएगा, 100% बुलाया जाएगा। मैं इस पर आपको बुखारी की हदीस पेश कर देता हूँ। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मुझे कुरान से बताएं, कुरान में क्या लिखा है? नहीं, कुरान मजीद तो आप बुखारी को नहीं लेना चाहते तफसीर? नहीं, मैं नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ कुरान से बात कर रहा ठीक है, हूँ। तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। बात काफी फैल गई है। नहीं फैल नहीं, हम वहीं पर हैं। इस बात का जवाब नहीं बना बिल्कुल भी कि ईसा अलैहिस्सलाम ये इस किस्म की बातें तो आप बेशक कह लें, मैं तो नहीं कहता। अलैहिस्सलाम बात की ये है कि दो जो ज़माने हैं। शहादत अलन्नास, नासिर भाई, जो शहादत अलन्नास नबी करेगा उम्मत के खिलाफ, वो है रोजे मैशर। तो वही शहादत अलन्नास जब उम्मत करेगी वो भी है रोजे मैशर। देखें मेरी बात सुने, शहादत जी, जी। अलन्नास की बहस नहीं है हमारी बहस इस बात में है कि ईसा अलैहिस्सलाम दो ज़मानों में गवाही देंगे, एक जब वो बिल्कुल। जिंदा थे और एक जब वो क़यामत वाले दिन होंगे। अगर वो बीच में तशरीफ ले आएंगे और फिर वो उस वक्त लोगों को बताएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो तीसरा भी टाइम आएगा जब वो गवाह होंगे। 3 नहीं, 2 ही हैं। वो नहीं है ना कुरान में किसी जगह पे। कुरान ही में तो लिखा हुआ है। कुरान में जो उमूमी कायदा है वो पहली तवफ़ा, हम उसकी बहस में नहीं जा रहे, तवफ़ा की बहस, तो यानी कि हम मुसलमानों के नजदीक जो रफ़ा समावी हुआ, उससे पहले तो आपने खुद कहा कि वहां पर जो आयत आल इमरान की है जिसमें जो है वो क्या नाम है, अल्लाह भला करे, हवारियों ने कहा कि आप हम गवाह हो जाए। करेक्ट? कौन सी नंबर है वो? 52 है, होगी आपके पास, सूरह आल इमरान की। आल इमरान की, राइट? उसमें क्या कहा उन्होंने? फशद बि अन्नना मुस्लिमून, आप गवाह हो जाए मुसलमान, बि अन्ना मुस्लिमून, राइट? तो उन्होंने तो गवाही दे दी है वहां पर।
اب جو قیامت کے دن ادھر پیش کر رہے ہیں لوگ کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ بھی خدا ہیں اور بیٹے ان کی والدہ بھی، تو اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں یہ تو کسی ان جگہ کی نہیں لکھا رفعت. قرآن میں، یہ سوری، قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ لوگ کہیں سوال گے کیا ہے ہم تو اس نے بتائیے، کہا تھا۔ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کیا سوال ہے؟ ہاں ہاں، سوال تو یہ ہے نا کہ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے میری ماں کو خدا بنا۔ ہاں، تو یہ کون کہہ رہا ہے ان کو؟ لوگوں نے اللہ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، شکایت. اللہ کو پتہ ہے نا سارا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دنیا میں، ہاں تو یہ لوگوں کو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیے اس نے عیسیٰ نے کہا تھا، انصر بھائی، دیکھیے یہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا نا۔ نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہوں گے جو کہ الزام لگا رہے ہیں وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ انہوں نے کہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ٹھہرو پوچھ نہیں لیتے ہیں. لکھا نا، آپ اپنے پاس سے ڈالیں گے، لوگ کہیں گے، الزام لگائیں گے کہ جی اس نے کہا تھا ہمیں۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ، چلیں یہ بتائیے، یہ جو ہوا ماں بنانا اور الوہیت کا جو ایلیمنٹ ہوا، ٹرینٹی کا جو ایلیمنٹ ہوا، یہ کون کر رہا تھا؟ لوگ کر رہے تھے نا، لوگ کر رہے تھے. کیا یہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان کو؟ نہیں کہا تھا، وہ تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ہاں، نہیں کہا تھا تو ان کو۔ اب یہ نبی جو وقت کا ہے، جو جب وہ تھے اس وقت تو وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس وقت تو گل کے 11 حواری تھے ان کے. ہاں اب اس کے بعد جو عیسائیت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو عیسیٰ کو مانا علیہ السلام، وہ کہہ ہاں رہی ہے یہ تو خدا کے بیٹے ہیں. ہاں، تو روزے وہ محشر بائبل اللہ کہتی ہے تعالیٰ، عیسیٰ نے تو نہیں کہا نہ، وہ کہیں گے قیامت والے دن کہ اس نے کہا تھا ہمیں، نہیں یہ یہ تو تو قرآن میں لکھا نا۔ میں نے نہیں کہا انصر آپ تو کہہ صاحب، رہے ہیں کہ وہ قرآن کہیں گے کہ اس نے ہمیں کہا تھا، یہ obvious ہے نا. ابھی ریکارڈ ہو گئی ساری، ابھی آپ نے کہا نا کہ جی وہ الحمدللہ. عیسیٰ کے متعلق کہیں گے اس نے کہا تھا ہمیں، تو اللہ کہے ہاں گا اچھا تو نے بالکل، کہا تھا۔ میں ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ لیکن یہ انڈرسٹوڈ لکھا بات نہیں ہے. کسی جگہ پہ، یہ لکھا سوری نہیں کسی جگہ پہ کہ لوگ ان کو الزام لگائیں گے کہ اس کو انصر بھائی، پکڑو اس نے کہا آپ تھا ہمیں۔ لکھے والی بات پر اگر زور دیں گے تو پھر آپ جانتے یہاں ہیں پہ جو بات لکھا اس کے مطابق بڑی ہی سمجھتے ہیں ہم نے۔ سنیے نا، سنیے دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں یہ بتایا ہے کہ جب ایک گروہ جو ہے نا وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ جو بڑے تھے نا ہمارے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل وَضَلُّونَ عذاب ملے۔ سَبِيلًا. ہاں یا ہاں ربنا آتِهِمْ عَذَابَ الضِّعْفَيْنِ، ہاں، مگر کلوں اللہ سبھی کو تعالیٰ عذاب کہے گا کہ ملے گا. دونوں کو ہوگا، اور وہ کہیں گے ہاں تو کہ وہ ادھر ہمیں، پیش کر رہے ہیں نا، وہ دیکھا کہیں نا گے ہمیں آپ نے تم نے خود ہی کوٹ زبردستی کر نہیں، دی آیت، وہ ادھر سنیں نا پیش کر رہے ہیں. کریکٹ. سنیں نا، زبردستی تو وہ کہیں گے ہم نے زبردستی تمہیں نہیں کہا تھا، اس لیے نہیں وہ کہ ادھر وہ تو پیش کر الزام رہے ہیں کہ لگائیں نہیں گے ایک کر رہے. دوسرے کے اوپر، وہ تو الزام میں لگائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس نے کہا تھا ہمیں، ہاں لیکن انبیاء کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خاص طور پہ یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اس نے کہا تھا ہمیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری ماں خدا ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں آپ یہ کہہ رہا ہوں اٹ از آبویس دیئر. No, it's not جب obvious. اللہ It's not تعالیٰ obvious. عیسیٰ علیہ It's not السلام obvious. سے No, it's not obvious. انت It's not قلت obvious. للناس، ہاں وہی نا، انت قلت للناس وہ تو ما ٹھیک ہے قلت لیکن لهم لوگ، الا ما امرتنی به ہاں ہاں ما بالکل، دمت فیہم کنت ہاں انت. اللہ کو سب یہ پتہ ہے نا کہ سب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، سوری اللہ کو تو سارا پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کو یہ تو آپ سب کہہ رہے ہیں پتہ کہ ہے. جی وہ اس دن اس کہیں گے لیے پھر عیسیٰ سوری علیہ السلام اپنی بریت کا اظہار کریں گے، نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ایسا دیکھیے کوئی اللہ ڈائلاگ تعالیٰ قرآن میں نہیں ہے۔ اب انصر میں بالکل صحیح بات کی، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ جن کو اب عذاب دینے والے ہیں ان پر وہ آخری حجت وقت کا رسول جو ان میں آیا تھا اس کی گواہی لے کر آئے ہیں، اسی کو وہ شہادت علی الناس کہا حجت جاتا ہے. دنیا میں ہو جاتی ہے، حجت دنیا سوری میں جب رسول آتا ہے نا تو پھر وہ حجت قائم کر کے جاتا ہے وہ۔ حجت قائم کر کے گیا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کی پوچھ قیامت کے دن ہے. قیامت کے دن تو پھر عذاب ہوگا نا یعنی جو بھی ہوگا۔ وٹنس کسی بھی کیس میں، انصر صاحب کسی بھی کیس میں، کسی بھی دنیا کے کیس میں وٹنس کو حاضری جب جج کے سامنے ہوتی ہے تو بلایا جاتا ہے. ویسے وہ ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ یہ وٹنس ہے، اس کا بیان لے لیا جائے گا، اس نے کیا وہ کیا، نبی اس ہوگا نے نا، کہا میں نے نبی یہ ہوگا، کیا، میں نے وہ کیا. لیکن وہ اب نبی جب ہوگا، سوری ہاں وہ نبی ہوگا، وہ اس نبی نے ہوگا۔ اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا، ٹھیک ہو گیا. اب حاضری ہے، جج ہے اللہ، مالک یوم الدین. آپ بات کو بار بار گھما کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ نہیں میں نہیں میں آپ کی گھما خدمت کیوں میں رہا کہہ ہوں، رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کے دو زمانے ہیں، ایک مادم بالکل تو ٹھیک. فیہم جب تک میں ان میں تھا، ہاں دوسرا قیامت والے دن۔ دونوں اگر ہی وہ کسی قیامت دفعہ والے دن ہیں، ابھی آپ ہے، نے خود ایگری کیا ہے، دونوں ہی قیامت والے دن ہے، نہیں ریکارڈنگ ہوئی نہیں بھی ہے. دونوں قیامت، بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قیامت والے دن وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اچھا یہ اگلی آیت پڑھیے ذرا، سورہ کہ مائدہ کی 118. میں ان میں گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا۔ جی وہ ٹھیک ہو گواہ گیا، کب تھے؟ جب وہ ان میں تھے۔ وہ قیامت ہاں والے دن بتا رہے ہیں، بالکل وہ صحیح، گواہی دے نہیں رہے، وہ صرف بتا رہے ہیں کہ میں ان میں تھا جب تک تو میں ان میں گواہ تھا۔ گواہ، اور بالکل ٹھیک، ہاں، اور بالکل ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا،
तो हाँ, क़यामत वाले दिन अब उनका जब वो गवाह होगा। आंसर भाई ठहरिए, एक पॉइंट, जब वो उनमें थे, जैसे रसूलुल्लाह थे, उन्होंने डिलीवर किया, अल्लाह को गवाह बनाया, हाँ, इंतकाल हो गया। ईसा हाँ, अलैहिस्सलाम थे, उनको अल्लाह ताला ने तवफ़ा कर दिया, वी नॉट गेटिंग द डिटेल्स, तवफ़ा कर दिया, अब वो उनमें नहीं है, हाँ जी, उनके पीछे एक नया दीन खड़ा हो गया और हाँ, उसकी निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम से कर दी गई। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब वो खड़े हुए कह रहे हैं, मैं महजूफ बात कह रहा हूं जो इसमें छुपी हुई है, कि आपने कहा था इनको, क्योंकि अल्लाह लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, अंता कुलता लिन्नास, ये जो लोग हैं, क्या तुमने इनको कहा था ईसा इब्ने मरियम कि मुझे भी पूछो, मेरी वालदा को भी पूछो? तो वो जो गवाही उनके खिलाफ फाइनल टेस्टिमनी हाँ, देंगे वो रोजे मैशर होगी, और उसकी नहीं, दलील वो अगली आयत है, नहीं, अल यौमा, सॉरी, अगली नहीं, आयत नहीं, 118 आप करिए ना, 118 में क्या लिखा है, किसमें? जो आखिरी आयत है अल माइदा की आखिरी आयत, देखिए ना क्या लिखा है। एक मिनट। अल्लाह, बैटरी भी डाउन होगी मायदा की आखिरी आयत। जी, अच्छा, देखिए वो आपके पास एक नंबर ज्यादा कम है। जी, अच्छा, वो कोई नहीं, सिर्फ हमारे पास नहीं है, वो तो शवाफी में भी एक आयत आ गई होती है भाई, इसको मसला नहीं है। अच्छा, आपने मायदा की क्या आखिरी आयत? जी जी, अल माइदा की देखिए ना, आपके पास जो है 120 नंबर। आखिरी आयत है, आखिरी के सेकंड लास्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही के बाद वाली आयत पढ़िए जरा, अच्छा, अच्छा, वो आखिरी तो नहीं है ना? देखिए, वो मुझे पता नहीं, आखिरी के सेकंड लास्ट है, वन ऑफ द टू है। अच्छा, हादल यौम यनफउ सादिकीन सिद्कुहुम, ये वाली आयत जो है, हादल यौम, आज का दिन है जो सच्चों ही को बेनिफिट देगा। हाँ, हाँ, ठीक हो गया, तो ये किस दिन बेनिफिट दिया जाएगा, ये अजर जो है, यानी कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो बचत होगी ना सिर्फ सच्चों ही की होगी। अच्छा, ठीक है, ये तो क्यामत के इसी का दिन है, साबित ये होगा। तो आपके जमात के बुजुर्ग भी इसको क्यामत के दिन ही को रेफर करते हैं, नहीं, आपको नहीं, भी वो इसी तो को ठीक किया है, है। लेकिन इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि गवाही अलन्नास अलल उम्मा की क्यामत के दिन है, एक गवाही हो गई है उन लोगों की कि जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम की निस्बत झूठ को मंसूब कर दिया, हाँ, तो और ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कह देंगे ना, मैंने नहीं कहा। नहीं कहा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और हाँ, अब जो दूसरी गवाही है, बिल्कुल इस बात पर हम एग्री हो जाते हैं। ये अब दूसरी जो है ना, वो दूसरी पहली गवाही तो वो थी जब तक उनमें थे वो। है, सॉरी दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये दूसरी गवाही है ना, पहली गवाही तो वो है जब वो उनके अंदर थे, हाँ, बाद ये में होगी पहली गवाही, ठीक है ना। अब जो दूसरी गवाही है, वो जो यौमल क़यामत यकुन अलैहिम शहीदा है, उसका सिलसिला क्या है, वहां पर तो सवाल है कि वो ईमान लाएंगे इनके ऊपर, वो टोटल मामला ही डिफरेंट है, और वो तो हुआ ही नहीं। अब नहीं, उसकी पे वो तो क़यामत अगरचे वाले दिन आप होगा ना, वो तो क़यामत वाले दिन होगा ना, नहीं, क्यामत यानी वाले गवाह दिन तो क़यामत वो वाले दिन होंगे ना। देखिए, मैं एक्सप्लेन जो कर रहा था वो पिछली बार हो सकता है, दायरे बात। अब ये जब नजूल ईसा इब्ने मरियम होगा, मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ मुसलमानों का, आप अपना शेयर कीजिएगा, आपकी हक है। मैं भी मुसलमान हूँ, आप अकेले मुसलमान नहीं हैं। तो जब ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे, अब वो जो ततहीर की बात मैंने की, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है कि वो जो इल्जामात उनके ऊपर हैं उनसे उनकी ततहीर होगी, मुताहिरू का मिनल लजीना कफरू। आज दुनिया के लेंस में ईसा अलैहि सलाम, गॉड फॉरबिड, एक ऐसे शख्स हैं जो डिवाइन थे, ठीक है, और अल्लाह ताला उनको इस क्लेम से लोगों के ये गलत पाक बात है करेंगे। आपकी कि क़यामत वाले दिन तदहीर होगी। ठीक अल्लाह होगी, ताला ने, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं किया नहीं, कि क्यामत चार वाले दिन नहीं होगी, ना ना चार ना ना, वादी। नहीं नहीं, दुनिया हाँ, में, मैं नहीं क्यामत वाले दिन कह हाँ, रहा, दुनिया में, दुनिया में कैसे? तकदीर होगी, दुनिया में दुनिया कैसे? से उनका तवफ़ा हुआ, दुनिया हाँ, से रफा हुआ, और हाँ, दुनिया में नजूल होकर वो मकसद होगा ततहीर का। यानी काफिरों में भेज के तदहीर होगी। दोबारा जब तशरीफ लाएंगे, हाँ, अब की बार अहले किताब को दोबारा मौका दिया जा रहा है कि वो जो तुम में मैंने भेजे थे रसूल, उनके ऊपर उस तरीके से नहीं, लेकिन ईमान वो ले आओ। तदहीर कुरान ने पहले कर दी है ना, सॉरी, वो तदहीर कुरान ने पहले कर दी है। कैसे? कुरान ने कहा ना, वो उम्मु सिद्दीका, उसकी माँ वो एक तो सच्ची उनकी औरत वालदा थी। की हो गई है ना, वालदा उनकी की भी कहाँ हो है? गई है, और उनके लिए भी कहा ना कि वजीह फिर दुनिया वल आखिरा। फिर दुनिया वाला आखिर कुरान ने तो वो है तस्दीक ही। कर दी, कुरान तो ने कहा उसके कि वो बाद इब्नुल्लाह नहीं है, कुरान ने कहा कि वो रसूल है, इन हुआ अब्दुल इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलना मसलन लेकिन लिबनी इसराईल। वो कुरान करीम ये ने तो अल्लाह जगह की, जगह पर उनकी तस्दीक कर दी है ना, अब ये उनके आने की देखिए जरूरत नहीं है। अंसर भाई, बात ये है कि एक नुक्ता आपका है, एक हमारा है, ठीक है।
नहीं, हम उसको मैं आपकी आपस में खिदमत कर रहा हूँ कि डिस्कस दो करके जमाने समझना हैं, चाह एक रहे हैं इनके किसकी बात मंतकी है, राइट? मंतकी हम नहीं है, कुरान ये कह रहा है कि दो जमाने हैं, मादुम तो फीहिम और यौमल क़यामत है, बस तीसरा कोई नहीं है। बिल्कुल सही है, मैं खुद आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, मैंने नहीं कहा तीन है, दोनों ही गवाहियां क्यामत के दिन की हैं, नहीं नहीं, क़यामत दोनों के दिन गवाहियां। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। मैं अर्ज कर रहा हूँ बार बार आपकी खिदमत में, वो कहते हैं कि वो कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम, मैं जब तक उनमें था उनका निगरान था। ये वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस दिन गवाही नहीं दे रहे, गवाही उस वो कहते हैं मैं उस वक्त गवाह था जब मैं उनमें था, उस वक्त गवाह थे वो। दूसरी गवाही है यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा। वो कहते हैं कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, मैं उस वक्त उन पर गवाह था, यानी ये वो गवाही है मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं उनमें था। ये दूसरी गवाही है शहादत यौमल क़यामत यकूनु अंसर अलैहिम भाई शहीदा। आप मिस कर रहे हैं पॉइंट टोटल। मैं नहीं मिक्स कर रहा, मैं तो खोल खोल के बयान कर रहा हूँ। मैं मिस कह रहा हूँ, मिस क्या पॉइंट मिस कर रहे हैं, मिस कर, अच्छा मिस। मैं बताता हूँ। आप पॉइंट ये मिस कर रहे हैं, एक है शहादत अलन नास, शहादत अलन नास, लोगों के खिलाफ गवाही देना। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों के खिलाफ या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के खिलाफ कब गवाही दी है? उनके जब उनके दरमियान थे। कब दी है, कहाँ लिखा है? हजरत ईसा ने तो कहा ना, कुरान में दिखाइए, कुरान में कहाँ लिखा है? आप बात मिस कर रहे हैं। मैं बार बार आप खिदमत में मेरे प्यारे भाई अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम, जी मा दुम्तु फीहिम को आप छोड़ रहे हैं बार बार। नहीं मैं नहीं उन्होंने छोड़ा, इस लोगों पर पर डिस्कस गवाही करते हैं, दी एक है एक उस करके वक्त, करते हैं, जब तक वो एक उनके एक अंदर करके करते थे। हैं। जब वो उनमें मौजूद थे उन पर उससे गवाह तो थे, ठीक हो गया। हाँ, जब वो उनमें मौजूद थे उन पर गवाह थे, हाँ ठीक हो गया। बिल्कुल। अब ये गवाही तो अल्लाह को भी पता है, हाँ उनको भी पता है, लोगों को भी पता है, हाँ और वो गवाही पॉजिटिव है, जैसे आपने कोट की 149 है, कौन सी है, अलमायदा की, के फशद भी अन्ना मुस्लिमून, हवारियों की गवाही, ये तो उनके हक में है। बात हो रही है, वो तो हवारी कह रहे हैं कि हम पर गवाह हो जाना कि मुसलमान है, वो तो खुद हाँ उन पर गवाह तो बना रहे हैं। आपने खुद ये आयत दी थी ना हमें अपने वर्क में, यही आयत दी थी ना। 353 जो है उसमें वो हवारी कह रहे हैं वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, ठीक हो वो गया, उनको तो ये गवाह बना गवाही रहे हैं कि किसकी हमारा है? गवाह बन जा, वहां पे तो अल्लाह नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, ये अलन नास की गवाही सिर्फ क़यामत के दिन है, नहीं नहीं हर मामले में नहीं नहीं, दुनिया में भी है। वो कहते हैं शहीदन अलैहिम मा दुम्तु फीहिम, गवाही कब दे रहे हैं? एक है गवाह होना, उस वक्त मा दुम्तु अंसर फीहिम, भाई, जब तक मैं उनमें था उस वक्त वो गवाह था। वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम, क़यामत अंसर वाले भाई, दिन मैं आपको बार बार अर्ज कर आप चुका हूँ, गवाह हैं, क़यामत वाले दिन वो बता रहे हैं, सिर्फ आज गवाह है, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपकी मैं उस मेरी पर बात गवाह हो था। रही, ठीक, जी आपकी मेरी बात हो रही है आज, लेट से जरी साहब हैं, एक मुश्तरक फ्रेंड हमारे, आपकी मेरी बात हो रही है, आपकी बात, आपकी एक्सप्लेनेशन आज आपको गवाह बना रही है। इस गवाही का मेरे ऊपर इतलाक, मेरे खिलाफ जो पेशी है, वो जरी साहब के पास जब जाएंगे तब कहेंगे। गवाह होना और गवाही देना दो अलग चीजें हैं। उन्होंने ये फरमाया है कि कुंतु शहीदन अलैहिम, मैं उन पर गवाह था, हाँ मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं उनमें था। एग्जैक्टली। अब जो गवाही तलब कर रहा है, ये रोजे मैशर हो रही है, वो दूसरी आयत है जिसमें फरमाया हुआ यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, वो इमिन अहलिल किताब के लिए है, जिसके लिए भी उनके रसूल थे ना। वो दूसरी है दूसरी नहीं है, वो गवाही, क़यामत वाले दिन है, वो पहली भी उन पे ऊपर है, दोनों दूसरी भी उन पे गवाहियां है। क़यामत वाले दिन हैं। नहीं नहीं, अभी आप कह चुके हैं कि वो उन पर उन्होंने शहादत दी है अपने लोगों पर जब वो उनके दरमियान थे। अच्छा, ये जो अहले किताब वाली आयत है, फॉर एग्जांपल, हाँ ये भी अमल दुनिया में कर रहे हैं कि आखिरत में? नहीं, वो तो क़यामत वाले दिन गवाही दे रहे हैं ना। गवाही, यही तो पूछ, गवाही जो देंगे वो क़यामत वाले दिन ही है। हाँ अमल लोगों को दीन पहुंचाने का, बात समझाने का, वो कहाँ हो रहा है? वो तो पहले हो चुका है ना, उनकी वफात से पहले हो चुका है। हाँ तो ये दोनों दो अलग गवाहियां हैं। एक उन लोगों के खिलाफ है कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल यानी कि ईसा इब्न मरियम को नऊजुबिल्लाह डिविनिटी का उस पर पेडिस्टल पे चढ़ा दिया, और दूसरे वो लोग हैं कि जिनमें अब इनकी तस्हीह के लिए वो आए हैं और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसका कुरान में कहाँ जिक्र है? व इम इसमें मिन कुरान अहलिल में जिक्र है किताबि नहीं। इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व हाँ, यौमल क़यामत यकुनु अलैहिम शहीदा। अच्छा फिर ऐसा करेंगे कि फिर मौत ही वाली के ऊपर फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल, उसको इस्तेदलाल बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ तो क़ब्ला, मैं क़ब्ला मौत ही, मौतिही को हाँ इस्तेदलाल भी बना रहा हूँ। उसका वैसे मैंने इशारतन आपको बता दिया है
کہ آپ نہیں وہ الگ سے کر لیں گے, بیکاز یہ ٹاپک ہمیں کنکلوڈ کرنا چاہیے اس طرح کہ ہم دونوں ایگری ہیں اس بات پر کہ یہ دو گواہیاں ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور گواہی ایک ہے لیکن زمانے دو ہیں. نہیں, عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہیں, گواہی دے رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف, ایک اس وقت جب ان میں تھے, ایک قیامت والے دن. ٹھیک ہو گیا. بندہ بھی ایک ہے, یہی مس کر رہے ہیں انصر بھائی. ایک گواہی دونوں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں دنیا میں تھے, کریکٹ, دونوں وقتوں میں ہی دنیا میں تھے. نہیں, ایک وقت میں دنیا میں تھے, ایک وقت میں قیامت والے دن ہوگا. نہ جب یوم القیامت ہے یکون لہم شہیدا. سنیے, جب گواہی ہوتی ہے, گواہی ہو رہی ہے لوگوں کے خلاف, ٹھیک ہے, لوگوں کو بات پہنچائی گئی ہے دنیا میں, ٹھیک ہو گیا. اس بات کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا, یہ الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر, یا یہ قیامت والے دن پوچھ ہوگی, کیونکہ وہ یوم نبعث فی کل امت بشہید منہم علیہم. یوم القیامت ہے یکون لہم شہیدا, وہ تو صاف ہو گئی. نہیں, دوسری آیت ہے, یہ دوسری ہے. میں جو بار بار سورہ النحل کی 89. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ اس دن ان کو بعثت ہوگی, سب کی بعثت ہوگی, عام انسانوں کی بھی, انبیاء کی بھی ہوگی, تو وہ انبیاء ان کے اوپر گواہی دیں گے. بالکل. اب عیسیٰ علیہ السلام کے گواہیاں دو گروپس کے بارے میں ہیں. ایک وہ ہے دیکھیں میں پوری بات کر لوں تاکہ میری بات. رسول اللہ بنی اسرائیل, ایک امت ہے بنی اسرائیل, ایک رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام, اور ایک گواہی ہے. زمانے دو ہیں, ایک دفعہ پہلے دی تھی جب ان کے درمیان تھے, زمانے دو ہیں, گواہیاں دو مرتبہ ہیں. نہیں, دو, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, دو مرتبہ ہے, ایک امت ہے, ایک رسول ہے, اور ایک گواہی ہے. زمانے دو ہیں, دو زمانے ہیں. ایک زمانہ رفع سماوی کے بعد, رفع سماوی سے بعد والے لوگوں کا ہے, اور ایک نزول کے بعد والے لوگوں کا ہے. نہیں, وہ ہے ہی نہیں. یہی ہے, بعد والے کا ذکر ہے ہی نہیں, وہ اپنے پاس سے ڈال رہے ہیں آپ. کس میں؟ کہ وہ نزول کے بعد کا جو ہے نا گواہ کو. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے رہتے بھٹکے ہیں لوگ, یا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھٹکے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھٹکے ہیں یا پہلے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھٹکے ہیں. میں آپ کی تصدیق نہیں کر رہا, میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے کیا سوال کیا. نہیں, سوال تو میں نے پوچھا نا کہ یہ بھٹکنا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ان کے بعد ہوا ہے یا ان سے پہلے, ان کے رہتے ہوا؟ ان کے جب تک ان کے درمیان تھے اس وقت نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ایک گروہ جو اب بھی موجود ہے, اور الزام عیسیٰ علیہ السلام پہ لگا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے. نہیں, یہ نہیں, کسی جگہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا. یہ لکھا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا بھائی لکھا ہے, اپنے پاس سے فرض کریں آپ کہ لکھا ہے. فرض تو آپ بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا, میں ظاہر ہے کہ کانٹیکسچوائز کر رہا ہوں نا بات کو, تو مجھے اتنی تو اجازت آپ دیں گے نا. تو کانٹیکسچوائز کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے انصر بھائی, آپ بھی چیزوں کو کانٹیکسچوائز کر کے. نہیں, میں نہیں کرتا, میں نے تو سیدھا سیدھا کھلا بیان کر دیا. دو زمانے ہیں, ما دمت فیہم اور یوم القیامت, بس. بالکل ٹھیک ہے. دونوں سوال قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ تو صاف ظاہر لکھا ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ وہ تم نے کہا تھا لوگوں سے, انت قلت للناس. بالکل صحیح ہے. کب کہا تھا؟ دنیا میں رہتے کہا تھا. نہ لگایا کسی نے کہ جی اس نے کہا تھا ہمیں. سوری کا لکھا کہ اس نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا اچھا تم نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ یہی تو پوچھے گا. کیسے پوچھے گا اللہ؟ النساء 41 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ النساء 41 کے بارے میں بتائیے مجھے, کیا فرمایا وہاں پر, بتائیے. کس میں؟ سورۃ النساء 41 کے بارے میں بتائیے ذرا. جی پڑھیے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کب ہو رہا ہے یہ قیامت والے دن ہے. ٹھیک ہو گیا, بس یہی تو بات ہے کہ شہادت علی الناس قیامت والے دن ہی صرف ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی آپ نے حدیث کوٹ کی, حالانکہ آپ تو کہتے میں نہیں, ابھی آپ نے حدیث کوٹ کی, حضور نے گواہی دے دی ہے. کون سی گواہی؟ ابھی تو آپ نے کوٹ کی, اللہم اشہد والی پوری حدیث سنائی ہے. تو قیامت دنیا میں گواہی ہے نا, دنیا میں گواہی ہوگی, تو پھر قیامت والے دن کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قیامت والے دن کیا حضور کی بھی دو گواہیاں ہو گئیں؟ جینا بکا اللہ ہاؤلائے شہید. تو کیا قیامت والے, تو اب کیا رسول اللہ کی بھی دو گواہیاں ہو گئیں؟ یعنی تمام, دیکھیں نا, گواہی تو ایک ہی ہوتی ہے, زمانے دو ہیں. تو کیا رسول اللہ کے بھی دو زمانے ہیں؟
ظاہر ہے 2 زمانے، ایک تو جب زندہ تھے، ایک جب فوت ہو گئے، اس کے بعد قیامت والے دن. نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام والے کیس میں یہ بات نہیں ہے. اب آپ ڈیفر کر رہے کیسے ہیں نہیں اپنی ہے؟ بات سے. کیسے نہیں ہے؟ اب دیکھیے، اب آپ بات قرآن ڈیفر بھی کر رہے ہیں. کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن بھی کہتا ہے 2 زمانے ہیں، ما دمت فیہم اور یوم القیامت. انصر بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ابھی آپ نے مجھے کوٹ کی، اللہم اشہد کی، ہاں ہو گئی یہ گواہی. تو زندگی یہ میں جو تھی، کیف اذا جینا والی پھر کیا ہے؟ یہ وہ قیامت والے دن ہوگی. کیوں لے رہے ہیں؟ الگواہی تو بڑھ دی ان کی. نہیں، میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوگی زندگی میں، ایک ہوگی قیامت والے دن. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک زندگی میں قیامت والے دن ہے. زندگی میں رسول اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور قیامت والے دن اس رسول کو انسانوں پر اللہ گواہ بناتا ہے. اس رسول کو انسانوں پر گواہ بناتا ہے. جی. ہاں ٹھیک فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس میں لکھا ہے من کل امت بشہید، ہر جی، امت میں سے ہر گواہ امت لیں میں گے. سے اس کا گواہ لے کر آئیں گے. ہاں تو ہر رسول گواہ ہوگا نا اپنی ہر امت رسول سے. گواہ ہوگا. اور ہاں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں کیا ہے؟ ہاں تو ہم ہے نا لوگوں کے جی، اوپر گواہ. مسلمان انسانوں مسلمان پر گواہ بنائے گئے ہیں قیامت لوگوں تک کے لیے. لوگوں پر گواہ ہے نا. اور کب جیسے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ میں نے آپ کو سورہ الرعد کی آیت بتائی نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تو وَمَنْ یہ تو عِندَهُ پھر الْكِتَابُ. وقت کا رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. ہاں ایک تو اللہ گواہ ہے نا، دوسرا وہ جو ہم جس کے یہاں پاس پر کتاب بات کا علم ہے وہ بھی رسول کی، گواہ ہے. انصر بھائی ہم بات رسول کی گواہی کی کر رہے ہیں، اللہ کی گواہی کی نہیں کر رہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی گواہی اور رسول کی، وہ اس کے جو کتاب کا علم رکھنے والا ہے، تَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کون ہے وہ تم لوگوں کتاب پر کا علم گواہ رکھنے ہو. والا؟ جی وہ کون ہے کتاب کا علم رکھنے والا؟ ظاہر ہے کہ امت کے لوگ ہیں، مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہ گواہی کب دیں گے؟ وہ گواہی دیتے جائیں گے جب تک وہ قیامت نہیں آ جاتی. کہاں دے رہے ہیں وہ گواہی؟ دنیا میں دے رہے ہیں، اور کہاں دے رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ لکھا لاہور اللہ کو. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور کہتے جائیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. یہ تو صرف رسول اللہ کو کہا نا ان لوگوں نے، لستا. ابھی آپ نے بڑا اچھا زور لگایا تھا، لستا. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ نہیں ہیں بھیجے ہوئے. تو اس کے جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ ان سے کہا کہ اللہ گواہ ہے اور وہ جو جس کے پاس کتاب کا علم اے ہے. نبی قل میں کیا مطلب ہے یار؟ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ہاں یہ تو اللہ کی گواہی رسول نے کر دی کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری طرف خود سے آیا ہوں، تو اس پر تو اللہ گواہ. یہ تو اللہ کی گواہی ہے، انسانوں کی گواہی نہیں. ہم رسول کی گواہی کر رہے ہیں بات یہاں پر. تو اس آیت کا یہاں پر کوئی ریلیشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہیں جی وہ جی کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وہ رسول کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں نا. سوری دوبارہ سوری میں آپ کیا بات کی آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں جی ومن عنده علم الکتاب، وہ رسول ہی کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے نا. اس لیے خدا نے کہا نا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى وہ النَّاسِ. تو رسول کی گواہی اور رسول کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، وہ جو جانتے ہیں وہ الگ ہے. نہیں، یہ جس کے پاس رسول کی کتاب، گواہی لوگوں کے کتاب اوپر کا ہے. علم، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اچھا بھائی لیٹ می کام ڈاؤن، آپ بھی کام ہو، میں وی آر ڈوئنگ گڈ الحمدللہ. میرا خیال ہے گزارش کہ یہ ہے، ہمارا ٹائم 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، ہو 1.5 گیا، گھنٹہ ہو گیا. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ہم اسی کو کنٹینیو کر لیں گے. الحمدللہ اچھی انشاءاللہ، ڈسکشن ہوئی ہے اور انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک بیس بن گئی ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ جزاک تعالیٰ اللہ، قبول تھینک یو ویری فرمائے. مچ. جو سبحانک حاضرین تھے اللہم ان کو بھی شکریہ بہت بہت آنے کا، بیٹھنے کا. جزاک اور اللہ. سوری کہ سوال جواب کا کوئی مسئلہ موقع نہیں تھا، کیونکہ میری طرف سے تو کوئی بھی نہیں تھا. نہیں دیٹس اوکے، میری طرف سے بھی لوگ ہوتے تب بھی کوئی سوال جواب ہو جاتے. نو ٹھیک ہے جی، پرابلم. جزاک اللہ. السلام جزاک اللہ. تو آپ اس کا مجھے پھر شیئر کر دیجئے گا، میں پھر اپنے پاس بھی میں اپلوڈ کر. ابھی یہ فائل بنتی ہے نا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. دیٹس اوکے. وہ جو پچھلی ہماری ہوئی تھی اس کی کہاں ہے ریکارڈنگ؟ وہ جری صاحب کہتے ہیں ان کے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا وہ پتہ نہیں صحیح نہیں ہوئی تھی. ہاں مجھے پتہ نہیں اس کا. اچھا وہ انہیں کے پاس ہے. ٹھیک ہے، I'll check with him then. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.